अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अज़्म जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 23 मई 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है ईरान अमेरिका डायलॉग में। पाकिस्तान के एफर्ट्स आपके सामने हैं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ तेहरान गए, वापस आ चुके हैं। चाइना गालिबन जाना है क्योंकि शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे हैं, मोहसिन नकवी भी उनके हमरा थे। लेकिन क्या ये दौरा जो ईरान का तेहरान का हुआ, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल वहाँ पहुँचे, ये नाकाम हुआ है? डील नहीं हो सकी? ये सबसे हम सवाल सरे शाम जिससे हम व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। ईरान असल में क्या रहा है, ईरानियन मीडिया, ईरानियन हुकाम क्या कह रहे हैं, और अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, वो गए हुए हैं भारत। वहाँ नरेंद्र मोदी से भी वो मिले और उन्होंने वहाँ दावत दे दी है मोदी को कि आएँ जी, व्हाइट हाउस आपको सदर ट्रंप से मिलवाते हैं। इसके बावजूद कि जो इनके बीच तलखी थी वो आप सबके सामने रही, लेकिन बड़ी क़ुव्वतों के मफादात कैसे होते हैं आपके सामने से एक मिसाल में है। लेकिन वहाँ बैठ के उसने एक बात की है, वो कहता है कि जी आज हफ्ते को किसी वक्त एक डील हो सकती है। अमेरिका भी ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन हम क्या करें डोनाल्ड ट्रंप का कि इसने आज भी एक ऐसा ट्रुथ सोशल पे पोस्ट की जिसमें जो ईरान का नक्शा दिखाया और उसके ऊपर अमेरिकी झंडा लगा दिया। वली नसर से लेकर दीगर तज्जियाकारों ने कहा कि ये गैर संजीदगी है। एक तरफ आप संजीदा एफर्ट्स और मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बोंगियां मार रहे हैं। पंजाबी जुबान का लफ्ज़ होता है हुड़ मत। तो दिस इज़ हाउ ट्रंप बिहेव्स। हालांकि इसने अपने जो बेटे की शादी है वो स्किप की कि वाशिंगटन में बड़ा ज़रूरी कारोबार मुमलिकत है, ऑब्वियसली वजह ईरान थी। फिर मेमोरियल डे आ रहा है, वो आज से शुरू हो रहा है, वो मंडे तक उसकी तकरीबात जारी रहेंगी, वो भी उसने छोड़ी हैं। और कल इसने यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब भी अपने तमाम जो अहम लोग हैं उनके साथ एक क्लोज डोर मुशावरत की। ताज़ा खबर ये भी है कि इस सारे प्रोसेस में अब जो हो रहा है, इसराइल थोड़ा लेफ्ट आउट है। मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक सुर्खी लगाई कि नेतन्याहू फ्रोजन आउट ऑफ टॉक्स, मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो जंग चाहता था। तो अब अगर ये खबर दुरुस्त है कि जी एफर्ट पाकिस्तान की कामयाब नहीं हुई, तो क्या ट्रंप फौरन अगले 12-14 घंटों में को हमला करने जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है असल में? मैंने एक जगह देखा, तज्जिया बड़ा उम्दा किसी ने लिखा कि टॉक्स अबाउट मोर टॉक्स, ये गुफ्तगू हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं मज़ीद मुज़ाकरात के लिए। हालांकि जो ईरान का लबो लहजा है वो भी अब उसमें सख्ती आ रही है, वो भी एतमाद करने को तैयार नहीं। तो फिर ये दौरा जो था आर्मी चीफ का, इसका पर्पस क्या था? सबसे पहली बात सुनिए। कल आपसे अर्ज़ की थी कि इस्लामाबाद से हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने कहा कि आर्मी चीफ उसी सूरत में तेहरान जाएंगे जब उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई से करवाई जाएगी, उससे नीचे नहीं। तो कल अर्ज़ की थी एक व्लॉग में कि ये मुमकिन नहीं है स्ट्रेटजिकली भी, इसकी कई एक हसास वजूहात हैं और ऐसी कोई शर्त है नहीं। तो वो बात तो हुई दुरुस्त साबित। दूसरी बात यह है कि वहाँ उनकी मुलाकातें जो हैं वो बिल्कुल बाकर कालीबाफ साहब जो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं उनसे हुई, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी साहब उनसे हुई, मसूद पज़ेश्कियान जो उनके सदर हैं उनसे हुई। यही नहीं, दौरा मैं इसलिए कहूँगा नाकाम नहीं है, गो कि डील नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी ये खबर पहले सुन लें। आज रात टेक्निकल नोयत की टीमें, पाकिस्तानी कुछ खुफिया इदारों के ज़िम्मेदार ये तेहरान जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रॉपर ना नहीं अभी हुई, एक आखिरी एफर्ट अभी जारी है। लेकिन तासुर यूँ है कि जो ख्याल था कि शायद वहाँ जाएं, एक सफ़े पे एग्रीमेंट हो जाए और ऐलान हो जाए और फिर दुनिया खुशी से निहाल हो जाए, ऐसा नहीं हो सका। ईरान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, ईरान बड़ा वेल कैलकुलेटेड चाह रहा है। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि आज ही जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब अब्बास इराक़ची, उन्होंने सीरीज़ ऑफ टेलीफोनिक कॉल्स वो की हैं और इतना अहम ये मुद्दा हो चुका है, इतना संजीदा मरहले में दाखिल हो चुका है कि मुझे लग रहा है कि रात को 12 बजे भी एक ताज़ा व्लॉग करना पड़ेगा। सुबह सवेरे तो हम करते ही हैं। तो ये एक बदलती सूरत हाल है। इस बदलती सूरत हाल में जो तेज़ी से बदल रही है उसमें हतमी नोयत का व्लॉग करना, हतमी नोयत का तज्जिया करना जो लोग करते हैं मेरी समझ से बाला तर है। सो डेवलपिंग स्टोरी में आप लेटेस्ट मोस्ट इन्फॉर्मेशन के जरिए अपने देखने वालों को आगाही देते हैं कि हो क्या रहा है। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि अब्बास इराक़ची साहब ने सीरीज़ ऑफ टेलीफोन कॉल्स की हैं। मसलन उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल से भी बात की, लेकिन वो एक बात ज़हन में रखें क्योंकि आज मालूमात कुछ ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा कि तमाम का फ्लो मुमकिन हो सके। आप सिर्फ रॉयटर्स, टाइम्स ऑफ इसराइल, हार्ट्स, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स या मशरिक़ वुस्ता के अखबारात या पाकिस्तानी अखबारात या टीवी चैनल्स देखने की बजाय कोशिश ज़रूर करें कि ईरानियन मीडिया को ज़रूर देखा करें। तस्नीम को अगर आप देखें तो ये तस्नीम का जुमला है जो ईरानियन न्यूज़ एजेंसी है कि इंटेंसिव टॉक्स ऑन प्लान्स टू एंड इम्पोज्ड वॉर, लेकिन वो कहते हैं सीरीज़ ऑफ फ़ोन कॉल्स भी साथ जारी हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा से बात की आज ही के दिन में, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से बात की आज ही के दिन में, कतर, फिर इराक़, फिर जापान, इराक़ची साहब ने उनसे गुफ्तगू की है। और फिर उन्होंने लिखा टॉक स्टिल ऑन गोइंग ऑन पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, जिन मामलात पे इख्तलाफ है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। ये भी बाकर कालीबाफ साहब ने, जैसे मैंने कहा कि ट्रंप ने वो नक्शा जारी कर दिया,
ایران کا اس کے اوپر امریکی جھنڈا لگا دیا. تو یہ غیر سنجیدگی ہے. تو ایران کی جانب سے پھر ایسا جواب دیا جاتا ہے ترکی بترکی. باقر قالیباف صاحب نے کیا کہا؟ ان کے جب سے جنگ بندی ہوئی ہے تو ایرانی فوج نے خود کو دوبارہ سے تگڑا کر لیا ہے, دوبارہ سے توانا کر لیا ہے, اور اگر اب اس کے اوپر جنگ نفاذ کی گئی, جنگ کا نفاذ کیا گیا, تو انہوں نے کہا یہ تلخ ترین اور تباہ کن نتیجہ نکلے گا امریکہ کے لیے. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس نقطے کی جانب جو آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ پھر بات پھنسی کہاں ہوئی ہے. ایران چاہ رہا ہے, العربیہ انگلش کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس نے کل بھی تقریباً ایک معاہدہ کروا دیا تھا, ویسٹرن میڈیا نے بھی کروا دیا, ایرانی وزارت خارجہ نے اس کا انکار کیا, تردید کی. ایران چاہتا ہے ٹو اینڈ دی وار فرسٹ, سب سے پہلے آپ جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں. جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک کوئی دوسرا مدعا زیر بحث نہیں آ سکتا. یہ سادہ سی بات آپ سمجھ لیں کہ ایران چاہ کیا رہا ہے. ایران کو مسٹرسٹ ہے, ایران کو گارنٹی چاہیے, ایشورنس چاہیے, اس لیے پہلے مرحلے پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فوری آپ جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں, پھر دوسری گل ہوئے گی. امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ ان کو جلدی کیا ہے کہ فوری طور پر ایک ایسی ڈیل جس میں ایران جوہری معاملہ سے پیچھے ہٹے, یورینیم کے حوالے سے فیصلہ کرے, آپ نے ہرمز کھولے, تاکہ ٹرمپ کہے کہ دیکھیں میں نے یہ سارے کام کروا لیے. ان ایرانین بہت سیانے ہیں, انگیجمنٹ ڈپلومیسی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. انہوں نے 47 برس پابندیوں کے باوجود یہ سب کچھ دیکھا, بھگتا, اور جنگیں لڑی, جنگوں میں نقصان اٹھایا, دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے. ناؤ دے آر اسٹینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ. اسماعیل بقائی صاحب جو ہیں ان کو کوٹ کیا العربیہ نے, وہ کہتے ہیں وی آر بوتھ ویری فار فرام اینڈ ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ. ہم دونوں جو ہے وہ اصل میں بہت قریب بھی ہیں لیکن بہت دور بھی ہیں ایک معاہدے سے. اس کا مطلب ہے کہ نقطہ ایک اڑا ہوا ہے. میری دانش میں وہ نقطہ یہی ہے جو ایران چاہ رہا ہے کہ فوری جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں, اگلے مراحل میں باقی تصفیہ طلب معاملات کو لے جائیں. امریکہ چاہ رہا ہے کہ نہیں, آپ پہلے صفحے پہ ہی کچھ بنیادی چیزیں لکھ کے دے دیں. اب العربیہ کہتا ہے کہ ڈپلومیٹک سورسز نے انہیں بتایا 2 پرپوزل ایران نے دیے. نمبر 1, ری اوپن کر دیتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کو, لیکن شرط کیا ہوگی؟ ان ایکسچینج فار دی یو ایس پیئنگ کمپنسیشن ٹو ایران, کہ ہم فوری آپ نے ہرمز کھول دیتے ہیں لیکن آپ پھر تلافی دیں, کمپنسیٹ کریں, جو کہ کچھ دن پہلے امریکہ نے اس سے انکار کیا تھا. نمبر 2, ایران ریکویسٹڈ ڈسکشنز آن سینکشنز اینڈ فروزن فنڈز بیفور سائننگ اینی ایگریمنٹ, کہ ایران چاہتا ہے کہ کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے آپ یقین دہانی کروائیں کہ ایران پہ عائد جو پابندی ہیں اور جو اس کے فنڈز منجمد کیے گئے ہیں یہ خاتمہ کیا جائے. وہ اس بات پہ آنے کو تیار نہیں ہے. لیکن روبیو نے وہاں انڈیا میں بیٹھ کے یہ کہا کہ آج ہفتے کے دن سے ہمیں بہت امید ہے کہ آج کسی وقت بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. پھر ساتھ ہی کہتا ہے اور ہو سکتا ہے نہ ہی ہو, لیکن صورتحال ایک پیچیدگی کا شکار ضرور ہے. جو فیلڈ مارشل آرمی چیف کا دورہ ہے وہ, اگر میں کچھ لوگ جو تاثر دے رہے ہیں کہ مکمل ناکام ہوا ہے, اس میں سے ڈیل نہیں ہو سکی, لیکن پھر یہ جو ایرانین کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نو فائنل رزلٹ ہیز یٹ بین ریچڈ, لیکن اہم ترین نکات پر بات جاری ہے. اور جو عراقی صاحب 4-5 وزراء خارجہ کو فون کر رہے ہیں, روبیو کہہ رہا ہے کہ آج ڈیل ہو سکتی ہے, اور پھر ٹیکنیکل نوعیت کی ٹیموں کا جانا جو متوقع آج رات ہی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی مکمل کھٹائی میں معاملہ نہیں گیا. پھڈا وہی ہے کہ جی ایک صفحے کا کام کرنا ہے یا مکمل امریکہ کو میڈلز دینے ہیں, اس کے اوپر تنازع ہے جس میں ایران نے لیے فرم پوزیشن. میں جو فیلڈ مارشل کے دورے کا ذکر کر رہا ہوں, محسن نقوی بھی تھے. آج کچھ ایک جیٹ طیارہ جب کراچی سے روانہ ہو تہران کی جانب, تو کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا ایکس کے اوپر کہ جی مزید کوئی وفد یا اہم شخصیت جا رہی ہے. وہ اصل میں طیارہ واپس لینے کے لیے گیا تھا. واپسی جو ہوئی آرمی چیف کی, چین جانا ہے کیونکہ شہباز شریف وہاں پہ 4 روزہ دورے پہ, شی جن پنگ کی ملاقات بھی ہونی ہے. اس بیچ میں جو خفیہ حکام ہیں ان کے کچھ ذمہ دار تہران جا سکتے ہیں, قطری ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہے. بدستور امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید مکمل کھٹائی میں پڑ گیا ہے. جو دورہ ان کا, جو ملاقاتیں 3 میں نے عرض کی آپ سے, اگر یہ مکمل ناکام ہوتا تو پھر آج ہی کے دن پاکستان کے آرمی چیف کو عباس عراقچی صاحب جو ہیں وہ لے کے نہ جاتے مشق اسکوائر جو ہے وہاں پہ تہران میں, وہاں میوزیم کی سیر نہ کرواتے, وزارت خارجہ لے کے نہ جاتے. یہ مشق اسکوائر وہاں پہ ہے جہاں پہ اہم ترین سرکاری بلڈنگز اور دفاتر موجود ہیں. تو میوزیم تاریخی نوعیت کے کچھ پرانے ادوار کی چیزیں وہ دکھانے نہ لے کے جاتے, سرکاری عمارتوں میں نہ لے کے جاتے, اگر بات بالکل کھٹائی کا شکار ہوتی. یہ ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے, اور اس لیے تاثر یہی ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس کو ایک اور ہٹ دی گئی. اور ایران نے ایک بڑی اہم بات بھی کر دی. ایران نے کہا کہ پاکستان ہی واحد ثالث ہے. اور تسنیم نیوز ایجنسی نے جو خبر لکھی اس سلسلے میں, بڑی تفصیلی خبر انہوں نے لکھی جو میرے پاس موجود ہے,
یہ 2 صفحات پر مشتمل کی خبر میں نے آج پڑھی ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں. جو ایرانین ویب سائٹس ہیں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو پاکستانی ایک تو شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں وہ امریکہ کا پیغام لے کے آئے تھے، اور لکھتے ہیں سم پروگریس ہیز بین میڈ آن سم ایشوز کمپیئر ٹو پریویس ٹاکس. پچھلے دور میں جو ہوئی مذاکرات تھے اس کی نسبت اب کچھ معاملات میں پروگریس ہوئی ہے، بٹ انٹل آل دا پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹ آر ریزالوڈ، جب تک تمام تصفیہ طلب معاملات کا حل نہیں ملتا، نو ایگریمنٹ ول بی ریچڈ. یہ ایک ایرانین حکومت کے ذریعے کو کوٹ کر رہی ہے تسنیم نیوز ایجنسی کہ جب تک تصفیہ طلب یا پھڈا جن نقطوں پہ ہے وہ نہیں ڈیفائن ہوتے تو ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ وہ اپوزیشن لے رہے ہیں، لیکن یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پچھلے دور میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جن کے اوپر بات ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس ریلیز کیا ویسٹرن میڈیا نے کہ جی بات بن گئی، ایک صفحہ بن گیا، وہ غلط ہے. ایسا کوئی ایگریمنٹ ابھی تک ہوا نہیں ہے. یہ بھی لکھتے ہیں کہ ٹاکس اینڈ کنسلٹیشن آن دی پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹ آر اسٹل آن گوئنگ، کہ یہ جو گفتگو ہے کنسلٹیشن کی یا ڈس ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت کی یہ مسلسل جاری ہے. اینڈ پاکستانی میڈیٹر از اسٹل ایکسچینجنگ ایشوز بٹوین دا ٹو سائڈس. پاکستانی جو ثالث ہیں وہ دونوں ممالک کے بیچ ابھی بھی ایکسچینج کر رہے ہیں. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو امریکی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ میرے پیچھے ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایران جنگ بندی کے معاہدے کو آج ہی قبول کر لے. امکان ہے کہ ایران آج یا کل یا چند گھنٹوں میں جو جنگ بندی کا معاہدہ جو ہم بتا رہے ہیں اس کو قبول کر لے گا. اور ہم نے مطالبہ کیا کہ آبدہ ہرمز کو بغیر کسی ٹیکس کے کھولا جائے. میرے پیچھے چونکہ خبر چل رہی ہے ہم اسی پیرائے میں ہی گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے اور وہ خبر بھی کچھ ایسی آ رہی ہے. امکان ہے ایران جنگ ختم کرنے کے معاہدے کو آج ہی قبول کر لے، یہ ان کو امید ہے. تو میرا خیال ہے آرمی چیف جو گئے فائنل پش کرنے گئے، فائنل پیغام دینے گئے، اور اس کے بعد چائنا شاہ چلے جائیں. رات گئے ٹیکنیکل نوید کی ٹیمیں جو ہیں وہ ضرور وہاں پہنچیں گی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کو ابھی آج ہی کے دن میں بہت امید ہے کہ ایران کسی ایک معاہدے کو قبول کر لے گا. وہی وہ بات چاہتے ہیں کہ آپ آبنہ ہرمز کو کھولیں، فوری جنگ ہم ختمے کا اعلان کرتے ہیں. ایران کہتا ہے نہیں، اگر ہم آبنہ ہرمز کھولتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ پھر ہمیں کمپنسیشن دیں، زرترافی دیں، اور پھر سینکشنز کا جو معاملہ ہے، فروزن فنڈز کا معاملہ، اس کو بھی دیکھیں. پرم جوہری مقاصد کے لیے جو انرجی کا حصول ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. یہاں پہ بات یہ اڑی ہوئی ہے. اب میں نے دیکھا کہ رائٹرز نے خبر چھاپی آج، بڑی وہ تباہ کن خبر ہے امریکہ کے لیے. انہوں نے لکھا، میٹ اسپیٹلنک نامی ایک صحافی ہے، اس نے خبر کی. وہ کہتا ہے کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں سارے پھڈے کو، تو ٹرمپ جو ہے نا وہ جنگ ہار رہا ہے. اس نے اس کی دلائل دی. دلائل میں وہ بتاتا ہے کہ ٹیکٹیکل جو ملٹری سکسیس ہے کہ تباہ کر دیے ایران کے مختلف تنصیبات کو، یا نیوی کو نقصان پہنچایا، یا وہاں بمباری کی، وہ تو امریکہ نے حاصل کر لی، بٹ جیو پولیٹیکل ون نہیں بن سکی. جغرافیائی طور پر اس پورے خطے میں، علاقے میں جو امریکہ کا تحکم ہے یا بالادستی ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. پھر وہ کہتا ہے کہ ایران کا جو لیوریج ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، جو اسے فطری طور پر ایڈوانٹیج حاصل ہے، وہ وہیں کا وہیں قائم ہے، بلکہ اس کو وہ استعمال کر رہا ہے. پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ ٹرمپ کے اوپر اسی وجہ سے پریشر اب بڑھتا جا رہا ہے کہ وار آبجیکٹیوز جو ہیں اس کے جنگ کے مقاصد وہ انکلیئر ہے، نظر ہی نہیں آ رہا کرنا کیا ہے. آگے جا کے وہ پھر ٹائمز آف اسرائیل کو میں نے دیکھا، ہارٹس کو دیکھا، وہ رولا ڈال رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو کیوں محروم رکھا ہے. پہلے کال پہ پھڈا، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں مذاکرات کرنا چاہوں، جنگ نہیں. وہاں سے ان کا پھڈا چھوڑ دیا تفصیلی کال کے اوپر. اب یہ اخبارات ان کے لکھ رہے ہیں کہ جی اس کو اس پروسیس سے آؤٹ رکھا گیا. وہ مختلف ذرائع سے اسے علم ہوتا ہے کہ مذاکرات کی کہانی میں ہو کیا رہا ہے. یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ یہ آن گوئنگ سچویشن ہے، اس کو ہم اسی پیرائے میں ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال جو میں نے بات کی تھی مصطفیٰ خامنہئی صاحب والی کہ وہ ملاقات ایک ٹیبل سٹوری تھی، وہ درست ثابت ہو رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.